اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا انعام نہیں کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا ہو۔ ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بجا ہے کہ جو چیز حضور میں پائی جاتی ہے وہی انعام کہلاتی ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ لوگ سیدھی راہ پہ چلنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن میرے آقا چلیں تو صراط مستقیم بنتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آقا کریم چلیں تو صراط مستقیم بنتا ہے، یعنی کہ حضور میں وہ خوبی پائی جائے، جو بھی خوبی پائی جائے وہ انعام کہلاتی ہے۔ آقا کریم کے اندر نبوت بھی موجود تھی، صداقت بھی موجود تھی، شہادت بھی موجود تھی، آقا کریم کے اندر ولایت بھی موجود تھی۔ چاروں اللہ نے حضور کو انعامات عطا فرمائے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر رتبہ کے بود در امکان، ہر رتبہ کے بود در امکان بر اوست ختم، ہر نعمت داشت خدا شد بر او تمام۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ممکن تھیں درجے کے اعتبار سے، جو بھی شان ممکن ہے اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے ہر شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حضور اللہ نہیں، حضور خدا نہیں، حضور رب نہیں، حضور معبود نہیں، الہ نہیں، اس کے علاوہ اللہ نے ہر شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ہر رتبہ کے بود در امکان بر اوست ختم، ہر نعمت داشت خدا شد بر او تمام۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں اپنے نبیوں کو جزوی طور پہ الگ الگ عطا کیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف خوبصورت بڑے تھے، موسیٰ کا ہاتھ چمکدار تھا، عیسیٰ کی پھونک بڑے کام کرتی تھی۔ یعنی اللہ نے جتنی خوبیاں نبیوں کو جزوی طور پہ الگ الگ عطا کیں، اللہ نے کلی طور پہ ساری خوبیاں اپنی محبوب کی جولی میں ڈال دیں۔ اور شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہر چے موجود شد فرع تست۔ شیخ سعدی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تم ساری کائنات کی اصل ہو، کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری تمہاری شاخیں ہیں، سب کی جڑ تمہاری ذات ہے۔ جس طرح درخت کے اندر ایک جڑ ہے لیکن سارے درخت کو خوراک سپلائی کرتی ہے، پتے اگر سرسبز و شاداب ہیں تو جڑ کی وجہ سے، اگر پھول مہک رہا ہے تو سبب جڑ ہے، اگر تنے میں روئیدگی ہے تو سبب جڑ ہے۔ جس طرح ایک جڑ سارے درخت کو خوراک بہم پہنچاتی ہے، جس طرح ایک جڑ کو اللہ نے سارے درخت کی زندگی کا سبب بنا دیا، اسی طرح اللہ نے مدینے والے کو ساری کائنات کے کمالات کی جڑ بنایا ہوا۔